بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو گناہ بڑا گناہ ہے وہ زنا ہے، یعنی کسی مرد اور عورت کا شادی کے بغیر تعلق۔ قرآن مجید نے اور تمام الہامی مذاہب میں یہ ایک بڑے حکم کے طور پر بیان ہوا ہے کہ مرد اور عورت کا جسمانی تعلق جو ہے وہ صرف ایک ہی صورت میں جائز ہے، اور وہ یہ کہ وہ میاں بیوی بن کر ایک رشتے میں آئیں اور اس کے بعد اس حق کو استعمال کریں۔ تو اس کی جو صورتیں معاشرے میں ہمیشہ سے موجود ہیں، کرپشن کی، اس جذبے کی تکمیل کی میں جو کرپشن ہوتی ہے، تو وہ تمام صورتیں گناہ کی صورتیں ہیں۔ جیسے مرد کا مرد سے تعلق ہے، اسی طرح پیشہ ور عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے، یا اسی طرح خفیہ جو تعلق ہے وہ قائم کر لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے تعلق کی ان ساری صورتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان سے بچ کر صرف نکاح کی صورت میں جو تعلق ہے وہی جائز تعلق ہے۔ یہ حکم ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جس معاشرے کو بنانا چاہتا ہے وہ معاشرہ پاکیزہ تعلق کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، جیسے والدین ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں، جیسے ماموں ہیں، چچا ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ساس سسر ہیں، یہ تمام کے تمام رشتے جن میں محبت ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتے اگر نکاح کا ادارہ نہ ہو۔ نکاح کے ادارے کو ختم کر دیں تو یہ جو برادری، خاندان، تعلقات کا جو نظام ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، اور انسان جو ہے وہ بالکل اسی طرح کی زندگی میں چلا جائے گا جس طرح کی زندگی حیوانوں کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اور ظاہر ہے انسان صرف جسم نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کے تقاضے پورے کرے، جیسے اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھا لے، یا اسی طرح جنس کی خواہش ہے اس کو پورا کر لے۔ انسان ایک اخلاقی شخصیت رکھتا ہے، وہ نیکی اور بدی کا شعور رکھتا ہے، وہ حیا اور بے حیائی کا شعور رکھتا ہے، وہ سچ اور جھوٹ کا، دیانتداری اور بے ایمانی کا شعور رکھتا ہے، وفا اور بے وفائی کا شعور رکھتا ہے، وہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہے، وہ اپنے تعلق کو نبھانے والا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ یہ جو ہمارا جنسی جذبہ ہے وہ بھی ایک دائرے میں محدود رہے، اور وہ پاکیزہ رہے، اور وہ ایک شرط کے ساتھ ہی اس کی تکمیل ہو، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ نکاح کے ساتھ، یعنی میاں بیوی کا ریلیشن شپ قائم کرنے کے بعد ہی اس کو کیا جائے۔ تو سوسائٹی کو پاکیزہ، سوسائٹی کو صحیح اخلاقی اقدار کے مطابق تعمیر کرنے کے لیے یہ قانون ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نفس انسانی پاکیزہ ہو۔ جب ہم نفس کی پاکیزگی کا بندوبست نہیں کرتے اور کسی بھی جذبے کو بے مہار، بے لگام طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم انسانی شرف سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنے مقام سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس سے نیچے اتر جاتے ہیں، اور سوسائٹی اور معاشرہ بھی جو ہے وہ انسانی معاشرہ بننے کی بجائے حیوانی معاشرہ بننے کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے دین میں اس کو بڑے بنیادی حکم کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور دونوں طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو تعلق ہے بغیر نکاح کے تعلق، اس کو گناہ قرار دیا گیا، یعنی آخرت میں اس پر سزا ہوگی، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں بھی اس پر سزا رکھی گئی ہے تاکہ اس کی روک تھام ہو۔ اور اس معاملے میں جو تعلیم کی گئی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ قریب بھی نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لباس ہے، جو گفتگو ہے، جو میل جول ہے،
اس میں ان حدود کا خیال رکھا جائے کہ جس کے خیال رکھنے سے ہم اس گناہ میں پڑنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کے باقاعدہ آداب بیان کر دیے ہیں کہ جن کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر نقطہ نظر یہ ہمارے اوپر واضح رہنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی جذبے ہیں، ہمارے 3 بڑے جذبے ہیں۔ ایک ہمارے بھوک کا جذبہ ہے، ایک ہمارا جنس کا جذبہ ہے، ایک ہمارا انا کا جذبہ ہے۔ تو یہ ان تینوں کے زور پر ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ انا کے تکبر میں جب بدل جاتی ہے تو اس کا ایک پورا خاندان ہے برائیوں کا جو اس سے وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح جب جنس کے جذبے کو ہم بے لگام کر دیں گے تو وہاں بھی ایک برائیوں کا پورا خاندان ہے جو وجود میں آ جاتا ہے، یہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بھوک کے جذبے کو بے لگام کرتے ہیں تو وہاں بھی اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے چوری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ملاوٹ ہے وغیرہ، تو وہ بہت سارے جرائم وجود میں آتے ہیں، گناہ وجود میں آتے ہیں۔ تو اس بات پر ہمیں پوری طرح اپنی نگرانی کرنی چاہیے، اپنا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اس جذبے کو صرف جائز دائرے تک محدود کریں اور اس سے تجاوز کسی صورت میں نہ کریں، اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔